عطا کیا، یعنی ہر چیز کے کھانے اور پینے پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو حدیث مقدسہ میں حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف سارا دن بھوکا پیاسا رہنا اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزے کی صورت میں، اور شام کو افطار کر کے جو اسے اجر ملتا ہے، دوسری طرف ایک انسان جو سارا دن کھاتا پیتا رہتا ہے لیکن ان نعمتوں پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو اللہ جتنا اجر اس نفلی روزہ دار کو عطا کرتا ہے شام کے وقت، اتنا ہی اجر اس اللہ کی سارا دن نعمتیں کھانے والے انسان لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف سارا دن بھوکا رہتا ہے انسان نفلی روزے کی صورت میں، اور ایک طرف کھاتا پیتا رہتا ہے لیکن شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ اب کسی کو لاس ہو گیا بزنس کے اندر یا کوئی گھر میں کوئی جو ہے نقصان ہو گئی چیز، تو ہم نے فوراً اللہ کی ذات پہ شکوہ کر دیا، پتہ نہیں یہ پریشانیاں ہمارے گھر ہی کیوں آتی ہیں معاذ اللہ۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری زندگی کے اندر جو راحتیں ہیں وہ کس نے دی ہیں؟ یہ راحتیں بھی تو اللہ نے عطا کی ہیں نا ہمیں۔ اگر کوئی نعمت چھنتی ہے تو بابا چھنی تب ہے جب تمہارے پاس تھی، تو وہ دی کس نے تھی؟ وہ تو تمہارے مالک نے دی تھی۔ آج فکر معاش کے پیچھے ہم نے رب کو بلا دیا، ہم رزق کی طرف تو دوڑے دوڑے جاتے ہیں، جو رازق ہے پوری کائنات کو رزق عطا کرنے والا ہے، ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ نماز کے وقت پہ کبھی ہمیں بزنس یاد آتا ہے، کبھی ہمیں ہماری چھوٹی موٹی مصروفیات معمولات، نماز کے بعد پھر اسی طرح ہم دنیا کے اندر مشغول ہیں۔ اور جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ ہی حافظ ہے ہمارا، کس قدر پڑھتے ہیں، اگر مسجد میں آ بھی جائیں تو ہمارے اندر کس قدر اخلاص ہوتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ جب اللہ کا ذکر کرتے بالخصوص نماز کے اندر، تو صحابہ کی کیفیت یہ ہوتی کہ انہیں دنیا کی کوئی خبر تک نہ ہوتی۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو ایک جنگ کے اندر برچھا لگا، آپ کی ٹانگ میں ایک نیزہ یا برچھا لگا اور دوسری طرف سے باہر ہو گیا اور ایک تیز رفتار کے ساتھ خون بہہ رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اب اس کو نکالنا بھی ہے تو کیسے نکالا جائے؟ تو باہم مشورہ یہ ہوا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو تب یہ نیزہ نکالا جائے، کیونکہ سیدنا علی المرتضیٰ کی نماز کا یہ عالم تھا کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ تم نے رب کو دیکھا ہے؟ ذکر کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم ایک سجدہ کر کے دوسرا تب تک نہیں کرتا جب تک اس کا دیدار نہیں کر لیتا۔ تو صحابہ نے جب آپ نماز ادا کر رہے تھے تو اس برچھے کو کھینچا اور خون کے فوارے نکل گئے، لیکن آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہوا، کیونکہ آپ اللہ کے ذکر کے اندر مگن تھے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا خون بھی جناب بیلز کر اس کی بج رہی ہوتی ہیں، کبھی ہمیں خیال آ جاتا ہے فلاں کام تو رہ گیا تھا، فلاں کام کبھی جا کے کرنا ہے، یہاں پہ آیا تو یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ سارے وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ان وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کیا کرو۔ یہ جو وسوسے ہوتے ہیں شیطان کا جال ہوتا ہے، یہ تمہارے اندر تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو پھر تمہارا دل منور ہو جاتا ہے۔ وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، میرا موضوع کچھ اور تھا، لیکن موضوع ذکر تھا، لیکن شکر پہ میں نے کیونکہ اس آیت کا حصہ بھی تھا، اور دوسری جو آیت میں نے پڑھی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جو لوگ ایمان لائے
اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج اس دنیا کے اندر ہم نے لگژریز کو اپنی آسائش بنا لیا۔ ہم نے سوچا کہ ہم نے ایک اچھا مکان خرید لیا تو ہمارے دل کو سکون پہنچے گا، ہمارے پاس ایک اچھی گاڑی ہوئی، بینک بیلنس ہوا، اچھی جاب ہوئی، اچھا بزنس ہوا تو اس سے ہمیں اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور سے لے کر ایک بلینئر آدمی تک، لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی رکھنے والا انسان، وہ بھی شب و روز ایک مست ہے اس دن کے اندر دولت کے کمانے میں۔ اب میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ کا کمیونٹی کے اندر مجھ سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے، کسی کو 20-25 سال یہاں پہ رہتے ہوئے ہو گئے ہوں، یا کوئی بہت بڑا بزنس مین ہو، آپ اس سے کبھی پرسنل اس سے گفتگو کریں نجی زندگی کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، تو رو رہا ہوگا، یار بہت لاس ہو گیا بزنس میں، یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، ایسے کرنا تھا لیکن یہ ہو گیا ہے، تو رو رہا ہوگا۔ آپ اپنے تئیں یہ تصور کر رہے ہوں گے، یار یہ تو کروڑوں میں کھیل رہا ہے، اس کے پاس تو بہت بڑی گاڑی ہے، میرے پاس تو وہ اتنے پرانے ماڈل کی گاڑی ہے، اور یہ اتنا بڑا اس کا بزنس ہے۔ آپ کے تئیں آپ اسے بہت خوشحال تصور کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے مصروفیات کو، اپنے معاملات کو دیکھ کر رو رہا ہوگا، یار یہ لاس ہو گیا، یہ لاس ہو گیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مقدسہ کے اندر تعلیم دی کہ جب تم دیکھنا چاہو کسی کو تو اپنے سے اگلے کو نہ دیکھو، اپنے سے پچھلے کو دیکھو۔ اگر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک بندے کے پاس گاڑی ہے، پرانے ماڈل کی ہے، تو وہ یہ دیکھے، یار وہ بھی تو ہے جس کے پاس موٹر سائیکل ہے، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ یہ دیکھے، یار وہ بھی تو ہے جس کے پاس سائیکل ہے، جس کے پاس سائیکل ہے وہ یہ دیکھے کہ یہ تو دیکھو فلاں تو پیدل ہے بالکل، اور جو پیدل ہے وہ یہ دیکھے کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے مجھ پر، فلاں بندے کی تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ تب تمہاری اصلاح ہوگی۔ جب تم یہ دیکھو گے کہ میرے پاس سائیکل ہے تو فلاں کے پاس موٹر سائیکل ہے، اگر تم محنت کر کے حاصل کرو گے تو اس پہ اجر بھی ملے گا، لیکن کسی فراڈ سے، دھوکے سے تم حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر تم پھنستے چلے جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس گاڑی ہے تو اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے مجھے گاڑی عطا کی ہے، اب وہ اتنے ماڈل کی ہے، کتنے کی ہے، اس کی طرف اگر محنت کر کے جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو حضور نے جو آخری بات، حضور نے جو مثال دی، فرمایا کہ جب تم دنیا کے معاملے میں کسی کو دیکھنا ہو تو اپنے سے پچھلے کو دیکھو کہ وہ کس قدر نعمتوں کے اندر ہے، اور جب عبادات میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فضل میں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، عبادات کے اندر دیکھنا ہو تو پھر اپنے سے پچھلے کو نہ دیکھو کہ فلاں نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، میں تو پھر بھی نماز پڑھتا ہوں جناب، فلاں نے تو کبھی روزہ ہی نہیں رکھا، میں پھر بھی روزے رکھتا ہوں۔ معاملات میں اپنے سے پچھلے کو دیکھو اور عبادات میں اپنے سے اگلے کو دیکھو کہ وہ انسان کس قدر اللہ کا نیک بندہ ہے، سارا دن اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جی تو میں کتنا بدبخت آدمی ہوں کہ اللہ نے اتنی مجھے نعمتیں دی ہیں، اس کے باوجود بھی اس کی بارگاہ میں سر بھی نہیں ٹکاتا میں، تو چلو کیوں نہ میں بھی اپنی مصروفیات میں سے 5 ٹائم کچھ ٹائم نکال کے اللہ کا ذکر کر لیا کروں، نماز پڑھ لیا کروں۔ تو جب ہم اس ڈگر پہ اپنے آپ کو لے کے جائیں گے تو تب ہمیں افاقہ ہوگا، ہمارے دل کو اطمینان ہوگا۔ آج آپ دیکھ رہے کتنے لوگ ہیں جو ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں، کیوں؟ دنیا کے معاملات میں اس قدر گھس چکے ہیں کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دعوے سے کہتا ہوں 1400 سال سے قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم اپنے دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اپنے دل کا سکون چاہتے ہو، رات کو اچھی نیند چاہتے ہو، معاملات میں اپنا سکون چاہتے ہو، تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی بڑی دولت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی۔
اللہ رب العزت ہمیں اپنے ذکر کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے قلب کے اندر جو ایک پشمردگی چھا چکی ہے، ایک ہم مردہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دل تو وہ دل ہے جو اللہ کی یاد کے اندر ہے، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ زندہ دل ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے خالی ہے وہ دل کیا زندہ ہے، وہ تو مردہ دل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ